بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اس وقت دنیا میں لوگوں کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو یہ بات مانتی ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک خدا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نیریٹو موجود ہے۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیریٹو ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک دوسری ڈائمنشن کے لوگ ہیں اور ان کے ذہن میں، دل و دماغ میں مختلف خیالات ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود موجود ہے، خدا ہے تو نظر آئے، کہاں پر ہے، کدھر ہے؟ یہ سوال ہیں جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں، اور اس میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے سائنس نے۔ اصل میں ہم آج یہ دیکھیں گے کہ کیا سائنس کے ذریعے ہم اس مسٹری کو سالو کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک نالج کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی جو پرنسپلز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم خدا کے وجود کو تسلیم کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں یا انکار کر سکتے ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ بالکل اسی جگہ سے آگے چلیں گے، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ سائنس کو اگر دیکھا جائے تو سائنس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک ہائپوتھیسس ہے، اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، اس ہائپوتھیسس کو وہ ایکسپیریمنٹلی ثابت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہائپوتھیسس پہلے ایک تھیوری کی فارم آتی ہے، اس کے بعد اگلے سٹیپ میں جب وہ ایکسپیریمنٹلی ٹیسٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو لا کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ یہ کنفرم ہو گیا۔ اب ہائپوتھیسس اس کیس میں کیا ہے؟ ہائپوتھیسس یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک ہستی ہے اور جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ اب اگر اس ہستی کو تلاش کرنا ہے سائنس نے تو ہائپوتھیسس تو یہی ہوگی۔ یہ پہلی وہ بات ہے، پہلا مفروضہ ہے نا، مطلب ہم اس کو کہہ لیں گے نا کہ بھئی سائنس کے اعتبار سے تو سب سے پہلی یہ بات، یہ جو کہ ثابت تو ہوئی نہیں ہوئی بات، سائنس نے تو ثابت نہیں کی ہوئی نا۔ جب سائنس نے ثابت کی ہوئی تو پھر سائنس کے حساب سے یہ بات ایک مفروضہ ہے، اس مفروضے کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ ایسا ہی ہو گیا بات۔ اچھا، تو اس مفروضے کو تو پہلے ماننا پڑے گا نا کہ یہ ایک مفروضہ تو ہے نا۔ اب ہم کہیں گے کہ بتائیں جی، پھر بتائیں آپ کون ہے خدا ہے، اب آپ لوگ جس خدا کا بتا رہے ہیں کہ خدا ہے تو ہم پھر اس کی تلاش میں پڑ جاتے ہیں سائنٹیفکلی، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو پھر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خدا ہمارا ایسا ہے جس نے پوری کائنات بنائی ہے اور وہ ٹائم اسپیس کا پابند نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو ابھی سائنس ٹیسٹ کرنے والی ہے، ہم سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم جس کو سائنس کے ذریعے ٹیسٹ کرنے والے ہیں، جس بات کو، جس ہستی کو یا جس چیز کو، اس کا کوئی فزیکل وجود جو ہے نا، فزیکل وجود کسی خاص وقت میں کسی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے۔ مطلب میں مثال کے تو یعنی کہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک ہائپوتھیسس میں جنریٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مریخ نام کے 4 سیارے ہیں اسی نظام شمسی میں نے کہہ دیا۔ اب سائنس کے سامنے یہ بات آ گئی تو سائنس کہے گی اچھا آؤ تمہاری اس بات کو ثابت کریں یا نہ کریں، چیک کرتے ہیں اس پر۔ تو کس بات کو چیک کرے گی کہ اس جو ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی، اس کے اندر میں نے جگہ بتا دی کہاں پر ہے، تو سائنس جگہ کی طرف فوکس ہوگی، اور یہاں پر 4 مریخ کی طرح کے سارے اور بھی موجود ہیں، تو بس اس کو جگہ پتہ چلے گی نا، اس جگہ میں اب جائے گی سائنس، دیکھے گی یہاں پر ہے کہ نہیں۔ ایک تو جگہ کا متعین ہوگی، دوسرا یہ کہ ابھی رن ٹائم پر، ٹائم کے اندر ایک ٹائم بھی ہے نا کہ اس ٹائم میں یہاں موجود ہے، تو بس پھر سائنس اس کو تحقیق کر کے دیکھ لے گی کہ یار جی اس ٹائم پر ادھر ایسے کوئی سیارے موجود نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہوگی، بات ختم، صحیح ہوگا۔ اب خدا کو ماننے والے لوگ جو دعویٰ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا، اب سائنس چاہتی ہے کہ ہم اس کو بھی چیک کریں، تو پہلے تو چاہیے کہ سائنسدان یعنی کہ اس سے پوچھیں نا کہ آپ بتائیں جی کس بات کا آپ کا دعویٰ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی کائنات آپ کو ساری کی ساری نظر آتی ہے، اور یہ سارا ٹائم سپیس کا جتنا بھی سارا فیبرک ہے، یہ سارے کا سارا ایک ہستی نے بنا دیا ہے، اور وہ ہستی
یہ ٹائم سپیس کے فیبرک کے لاز کی پابندی نہیں ہے. وہ ہستی نے خود ٹائم بنایا ہے، اسی ہستی نے خود یہ پورا فیبرک بنایا ہے، وہ ایک ہستی ہے. اب مجھے بتائیں سائنس اس بات کو کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ سائنس کہے گی نا کہ اچھا جس ہستی کو جس چیز کو ثابت کرنا ہے وہ کدھر ہے؟ اس ٹائم سپیس میں نہیں ہے، ادھر سے باہر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے باہر ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتی چیزوں کو. پوری کائنات اس وقت جو نظر آ رہی ہے، جو ایکسپلورڈ ہے، سائنس نے تو ابھی تک یہ بھی نہیں کہا کہ ہم فائنلائزڈ ہو گئے ہیں، بس یہی ساری کائنات ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. اب دعویٰ اس قسم کا ہے، ہائپوتھیسس اس قسم کی ہے کہ سائنٹیفک رول تو اس پر اپلائی ہی نہیں ہو سکتا. کیسے ثابت کریں گے سائنس؟ کیا اس کے کوئی لوکیشن پتہ چل گئی ہے سائنس کو؟ ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے. اگر اس کی لوکیشن آ گئی تو وہ اسپیس میں آ گیا. اگر میں ٹائم بتاؤں کہ اس ٹائم پر ہے جی فلانی جگہ پر، تو پھر تو سائنس جا کر وہاں پر تلاش کر کے دیکھ کر فیصلہ کرے گی. اب پوری جو اسپیس کا ٹائم اسپیس فیبرک جو ہے وہ سارے کا سارا جو بنا ہوا ہے اسپیس ٹائم فیبرک، دعویٰ یہ ہے کہ اس سب کو خدا نے بنایا ہے. ٹائم کو بھی خدا نے بنایا ہے. تو پوری اب خدا تو باہر نکل گئی چیز نا، تو سائنس کیسے اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہوگی بات. سائنس ایسی چیزوں کو ٹیسٹیفائی کر سکتی ہے کہ جو 3 ڈائمینشنل اسپیس میں جو کہیں پر موجود ہوں اور کسی خاص وقت میں بھی موجود ہوں، تو سائنس ان کا جا کر تجزیہ کر کے حساب کتاب لگا سکتی ہے، تھوڑا بہت جتنا وہ کر سکیں. صحیح ہوگی بات. تو یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی سائنس اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ اس کے ذریعے ہم خدا کے وجود کو ثابت کریں. اب یہاں پر چلتے تھے میں بات کر دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری جو چیزیں جتنی چیزیں بنی ہیں یہ ایولیوشن کے ذریعے بنی ہیں، اس پروسیس کے ذریعے بنی ہے. سائنس نے اس کے بارے میں ایک تھیوری دی ہے. تو ڈارون صاحب نے جو ایولیوشن کا جو سارا پروسیس بیان کیا ہے، اس میں جو بھی لاجیکل انہوں نے اسٹرنگز لگائی ہیں، اور گو کہ ابھی سائنٹیفکلی اس طریقے سے پروو نہیں ہوا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں ہو سکتا ہے سارا ایسے ہی ہوا ہو، اور یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایسے ہی کیا ہوگا. ایولیوشن کو ٹریگر اللہ نے کیا ہوگا، خدا نے ٹریگر کیا ہوگا، گاڈ نے ٹریگر کیا ہوگا. ایولیوشن کو منطقی انجام تک جو ہے وہ خدا نے پہنچایا ہوگا. تو بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ تو پھر کیا ہے اس میں؟ اگر میں ایز اے مسلم اگر اس بات کو یوں مان لوں کہ ڈارون صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح پانی سے ایک سپیشی بنتی گئی، اس سے آگے بنتی گئی، اس سے آگے بنتی گئی، اور یہ بات پکی ٹھکی ثابت بھی ہو جاتی ہے 1 منٹ کے لیے، تو اس سے خدا کے وجود پر تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا. ایک جملے کا اضافہ ہی ہے نا کہ ساری ایولیوشن جو ڈارون صاحب نے ڈسکور کی ہے، اللہ نے ایسے ایولیوشن کروائی ہے. تو خود اللہ نے اگر کروائی ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ نے پھر ایسے بنائی ہوں گی چیزیں اگر یہ طے ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ نے تو کسی اسکرپشن میں یہ نہیں بتایا کہ میں نے سمندری چیزوں سے خشکی والی چیزیں کیسے بنائی ہیں، انہوں نے تو نہیں بتایا. یہ سارا پروسیجر تو لوگ سوچ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں پھر بات صرف اتنی رہ جاتی ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں بات ہے کہ بھئی انسان کو اللہ نے بنایا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے، انسان کو کیسے بنایا ہے. تو اس جگہ پر سے آگے پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایولیوشن کا باقی تو کسی مذہب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو تب ہوگا نا جب خدا کے وجود پر مسئلہ آئے گا نا. ایولیوشن کی تھیوری کو مان لینے سے یہ تھوڑی ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. اگر جو بندہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایولیوشن سے یہ ثابت ہو گیا، تو ایولیوشن سے یہ ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ساری کام خدا نے کیا ہو. مطلب اس پر کیا پابندی ہے؟ جس طریقے سے انہوں نے اگر بیان کیا، اگر اسی طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں تو پھر کرنے والا کون تھا؟ وہ مدر نیچر کہتے رہتے ہیں، مدر نیچر کو ہٹا دیں، اب وہ خدا لگا لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. سمجھنے کی بات ہے نا. تو سائنس جو ہے نا وہ کسی بھی اینگل سے یہ اہلیت ہی نہیں رکھتی کہ وہ خدا کے وجود کو ثابت کر سکے. اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے، آپ سب سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ یہ ہے
کہ سائنس جو ہے وہ صرف اسی چیز کو ٹیسٹیفائی کر سکتی ہے جو ٹائم سپیس کے اندر پابند ہو، جس کے اندر یہ یونیورسل لاز لگ سکتے ہوں، جس کے اوپر لگ سکتے ہوں۔ اب ایک ہستی کا ایسے ہی ہستی کا مفروضہ لوگوں نے سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں، وہ خدا کا تصور، کہ اس کے پر یہ کہا کہ یہ ٹائم ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور یہ سپیس ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، یہ ٹائم اور سپیس دونوں اس نے خود بنائی ہیں اور یہ اس ٹائم اور سپیس پر ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا ہے، کوئی لاز اس پر لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اب سائنس کی تو ڈومین سے بات باہر نکل گئی نا، اب سائنس کیسے ایسی ہستی کو مانے؟ ٹھیک ہے، تو سائنس جو ہے نا وہ نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ اب یہ اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر خدا کی تلاش کیسے کریں؟ ساتھ رہیے گا، یہ اب یہاں سے آگے جو بات ہے وہ بڑی ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔